رات گہری ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ہوا عجیب سی سرگوشی کر رہی تھی۔ لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ان کے سامنے ایک ایسا مقابلہ ہونے والا تھا جو پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ ایک طرف تھا بال کا دیوتا، جسے لوگ بارش، زندگی اور طاقت کا مالک سمجھتے تھے، اور دوسری طرف کھڑے تھے ایک تنہا شخص، ایک نبی، حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن اس کہانی کا اصل آغاز اس رات سے کافی پہلے ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے مشرق کے ایک حسین اور زرخیز علاقے میں ایک قوم رہتی تھی۔ یہ زمین پہاڑوں، دریاؤں اور ہریالی سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ کھیتی کرتے تھے، جانور پالتے تھے اور اپنی زندگی سکون سے گزارتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنے رب کو بھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پتھر اور دھات کے بت بنانا شروع کیے، اور ان بتوں میں سب سے بڑا نام تھا بال۔ بال کو وہ صرف ایک دیوتا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ زندگی کا اصل مالک مانتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر بال خوش ہو جائے تو بارش ہوگی، فصل ہوگی اور ان کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن اگر بال ناراض ہو جائے تو سوکھا پڑے گا، بھوک آئے گی اور تباہی پھیل جائے گی۔ اسی ڈر نے دھیرے دھیرے انہیں ایک خوفناک راستے پر ڈال دیا۔ مندروں میں بڑے بڑے بت کھڑے کیے جاتے، لوگ دور دور سے آتے اور بال کے سامنے سجدے کرتے، قربانیاں دی جاتی۔ شروع میں وہ جانوروں کی قربانی دیتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی رسوم اور بھی زیادہ خوفناک ہوتی گئیں۔ روایت یہ تھی کہ جب قوم پر کوئی بڑی مصیبت آتی، جب سوکھا پڑتا یا جنگ کا خطرہ ہوتا، تو بال کو خوش کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز قربان کی جاتی، اور کئی دفعہ وہ قیمتی چیز ان کے اپنے بچے ہوتے تھے۔ لوگ اپنے ہی بچوں کو مندر کے سامنے لاتے اور سمجھتے کہ اس قربانی کے بدلے بال ان پر رحمت برسائے گا۔ یہ سب ہوتا رہا، اور دھیرے دھیرے پوری قوم اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسی دور میں ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا احاب۔ احاب اصل میں اتنا برا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک شخصیت تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی بیوی جیزبیل۔ جیزبیل بال کی سب سے بڑی پجاری تھی۔ اس کا یقین تھا کہ بال ہی اصلی دیوتا ہے، اور اس نے پوری طاقت لگا دی کہ پوری قوم بال کی پوجا کرے۔ اس نے نئے نئے مندر بنوائے، اس نے بال کے پجاریوں کو طاقت دی، اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو دبایا جانے لگا۔ اسی اندھیرے کے دور میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ ان کا نام تھا الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف تھے۔ جب لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ جب لوگ بال کے مندر جاتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کس حد تک گمراہی میں جا چکی ہے، تو ان کے دل میں درد بھر گیا۔ ایک دن وہ قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے پکار کر کہا، تم لوگ بال کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا تم اس رب کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ لیکن قوم نے ان کی بات پر ہنسنا شروع کر دیا۔ بال کے پجاریوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور بادشاہ کے دربار تک خبر پہنچ گئی کہ ایک آدمی لوگوں کو بال کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ مگر حضرت الیاس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے پھر کہا، اگر بال واقعی دیوتا ہے تو اس سے کہو کہ بارش برسائے۔ اس وقت کئی سالوں سے زمین پر سوکھا پڑا ہوا تھا، فصلیں ختم ہو چکی تھیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اعلان کیا، آج کے بعد بارش نہیں ہوگی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ لوگ ہنس دیے، انہیں لگا یہ صرف ایک پاگل آدمی کی بات ہے۔ مگر پھر کچھ عجیب ہوا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، اور پھر سال گزرتے گئے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ زمین پتھر بن گئی، دریائے سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت الیاس کی بات میں کچھ سچ ہے۔ مگر جیزبیل کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ الیاس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں اور جنگل میں چھپ کر رہتے رہے، اور روایت کے مطابق اللہ نے ان کے لیے عجیب طریقوں سے رزق کا انتظام کیا۔ کبھی پرندے ان کے لیے روٹی لے کر آتے، کبھی کوئی انجان شخص ان کی مدد کرتا۔ 3 سال تک سوکھا چلتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام واپس قوم کے پاس گئے۔ انہوں نے بادشاہ احاب کو پیغام بھیجا اور کہا، اپنی پوری قوم کو جمع کرو، بال کے تمام پجاریوں کو بلاؤ، آج فیصلہ ہوگا کہ حقیقی رب کون ہے۔ لوگ پہاڑوں کے ایک مقام پر جمع ہو گئے۔
ये जगह थी माउंट कार्मेल। हजारों लोग खड़े थे। 450 बाल के पुजारी एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने कौम से कहा, अगर बाल देवता है तो उसकी इबादत करो, और अगर अल्लाह रब है तो उसकी इबादत करो, मगर कब तक तुम दो रास्तों पर चलते रहोगे? फिर उन्होंने एक मुकाबला पेश किया। 2 कुर्बानियां रखी जाएंगी, एक बाल के पुजारी रखेंगे, एक मैं रखूंगा। कोई भी आग नहीं जलाएगा। फिर हम अपने अपने रब को पुकारेंगे। जिसकी तरफ से आसमान से आग उतरकर कुर्बानी को जला दे, वही हकीकी रब होगा। लोगों ने कहा, यह ठीक है। सबसे पहले बाल के पुजारी आगे आए। उन्होंने कुर्बानी रखी और फिर सुबह से लेकर शाम तक बाल को पुकारते रहे। वो नाचते, चिल्लाते, अपने आप को जख्मी करते, मगर आसमान खामोश रहा। हजरत इलियास उन्हें देखकर कहने लगे, जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता सो रहा है। लोग हंसने लगे, मगर बाल के पुजारी और भी बेचैन हो गए। शाम हो गई, मगर कोई आग नहीं आई। फिर हजरत इलियास आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कुर्बानी रखी, फिर उस पर पानी डाला, फिर दोबारा पानी डाला, फिर तीसरी बार पानी डाला, यहां तक कि कुर्बानी और जमीन दोनों भीग गए। फिर उन्होंने सर झुकाया और दुआ की, ऐ मेरे रब, आज इन लोगों को दिखा दे कि तू ही हकीकी खुदा है। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और एक जबरदस्त आग आसमान से उतरी। उस आग ने कुर्बानी को जला दिया, लकड़ियों को जला दिया, पानी को सुखा दिया और जमीन को भी जला डाला। लोग खौफ से जमीन पर गिर गए और चिल्लाए, अल्लाह ही हकीकी रब है, अल्लाह ही हकीकी रब है। उस दिन पूरी कौम ने अपनी आंखों से सच देख लिया और उसी के बाद आसमान पर बादल जमा होने लगे, हवा तेज होने लगी और 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। जमीन जिंदा हो गई, फसलें उगने लगीं और कौम को समझ आ गया कि असली ताकत पत्थर के बुतों में नहीं, बल्कि उस रब में है जिसमें आसमान और जमीन को पैदा किया। और उस दिन के बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी तारीख का एक हिस्सा बन गई। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अभी और भी अजीब वाक़यात होने बाकी थे। रात फिर से पहाड़ों पर उतर आई थी, मगर इस बार हवा में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। माउंट कार्मल पर जो कुछ हुआ था उसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह आसमान से आग उतरी थी और किस तरह बाल के पुजारी पूरा दिन चीखते रहे, लेकिन उनका देवता खामोश रहा। उस दिन के बाद लोगों के दिल बदलने लगे। कई लोग बाल के मंदिरों से दूर होने लगे, मगर हर कोई खुश नहीं था। जब बादशाह आहब महल वापस पहुंचा, उसका चेहरा खामोश था। उसने माउंट कार्मल पर जो कुछ देखा था उसने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था। मगर जब उसकी बीवी जज़ेबेल को सब कुछ पता चला तो महल की हवा ही बदल गई। जज़ेबेल का गुस्सा बिजली की तरह भड़क उठा। उसने चीख कर कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि बाल हार जाए, ये सब जादू है, धोखा है। और फिर उसने कसम खाई। उसने कहा, कल इसी वक्त तक अगर इलियास जिंदा रहा तो मेरा नाम जज़ेबेल नहीं। ये पैगाम जल्दी ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। माउंट कार्मल पर उन्होंने कौम को सच दिखा दिया था, मगर वो जानते थे कि जज़ेबेल का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं। उस रात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तन्हा पहाड़ों की तरफ निकल गए। तेज हवा चल रही थी, दूर आसमान पर बिजली चमक रही थी और हजरत इलियास के दिल में अजीब सी थकान थी। 3 साल का सूखा, कौम की जिद, बाल के पुजारियों का मुकाबला, ये सब उनके लिए आसान नहीं था। वो चलते चलते एक सुनसान जगह पर रुक गए। वहां एक झाड़ी के नीचे बैठ गए और पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, बस अब काफ़ी है, मैं थक गया हूँ, मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ, अगर तू चाहे तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले। हवा खामोश हो गई, रात और गहरी हो गई और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वहीं सो गए। मगर जब वो सो रहे थे तो कुछ अजीब हुआ। किसी ने उनके कंधे को हल्का सा छुआ। उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके पास रोटी और पानी रखा हुआ है और एक आवाज़ आई, उठो और खाओ, तुम्हें अभी लंबा सफ़र तय करना है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने रोटी खाई, पानी पिया और फिर दोबारा सो गए। मगर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर आई, उठो और खाओ, सफ़र बहुत लंबा है। इस बार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से मदद है। उन्होंने फिर खाना खाया और फिर सफ़र शुरू कर दिया। ये सफ़र आम सफ़र नहीं था,
وہ چلتے گئے دن گزرتے گئے اور پھر چلتے چلتے وہ ایک عظیم پہاڑ تک پہنچ گئے۔ یہ وہی پہاڑ تھا جہاں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پہاڑ کی ایک غار میں چلے گئے۔ رات ہو گئی، ہوا تیز چلنے لگی، پھر اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا پہاڑ ٹوٹ کر گر جائے گا، مگر پھر ایک آواز آئی۔ اللہ اس زمین ہلانے میں نہیں تھا۔ پھر تیز آندھی چلنے لگی، پتھر ٹوٹ کر اڑنے لگے، مگر پھر آواز آئی۔ اللہ اس آندھی میں بھی نہیں تھا۔ پھر بجلی چمکی اور آگ بھڑک اٹھی، مگر پھر آواز آئی۔ اللہ اس آگ میں بھی نہیں تھا، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائی تک اتر جائے، اور اس خاموشی میں ایک نرم سی آواز آئی، الیاس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیری راہ میں پوری کوشش کی، مگر میری قوم نے تیرا عہد توڑ دیا، تیرے نبی کو قتل کر دیا، اور اب صرف میں رہ گیا ہوں، اور وہ بھی میری جان لینا چاہتے ہیں۔ اس خاموش آواز نے پھر کہا، الیاس تم اکیلے نہیں ہو، اس قوم میں ابھی بھی ہزاروں لوگ ہیں جو بال کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ بات سن کر حضرت الیاس علیہ السلام کے دل میں پھر سے ہمت پیدا ہوئی۔ اللہ نے انہیں نئی ذمہ داریاں دیں۔ انہیں کہا گیا کہ واپس جاؤ اور اپنے بعد کے لیے ایک نئے نبی کو تیار کرو۔ اسی سفر کے بعد ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام ایک کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک جوان آدمی ہل چلا رہا تھا، اس کا نام تھا الیاسا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس رک گئے۔ انہوں نے اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ یہ اس زمانے کا اشارہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ آدمی اب اللہ کے کام کے لیے چنا گیا ہے۔ الیاسا نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی زندگی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ چل دیا۔ اب وہ صرف استاد اور شاگرد نہیں تھے، بلکہ ایک مشن کے دو مسافر تھے۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جو تاریخ کا سب سے عجیب لمحہ بن گیا۔ اس دن آسمان بالکل صاف تھا، ہوا نرم چل رہی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیاسا ساتھ چل رہے تھے، مگر حضرت الیاس بار بار الیاسا سے کہہ رہے تھے، تم یہاں رک جاؤ، مگر الیاسا نے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اچانک آسمان پر آندھی سی چلنے لگی، ہوا تیز ہو گئی، اور دور سے آگ کی روشنی نظر آئی۔ پھر وہ روشنی قریب آنے لگی، اور الیاسا نے دیکھا آگ کا ایک رتھ آسمان سے اتر رہا ہے۔ اس رتھ کے ساتھ آگ کے گھوڑے تھے۔ تیز روشنی نے آس پاس کی زمین کو چمکا دیا، اور پھر ایک لمحے میں حضرت الیاس علیہ السلام اس آگ کے رتھ میں اٹھائے گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ الیاسا زمین پر کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کے دل میں ایک نئی ذمہ داری تھی۔ اب انہیں وہی مشن جاری رکھنا تھا۔ اور اس طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ایک ایسے راز میں ختم ہوئی جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے۔ لوگ صدیوں تک ان کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ وہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے ایک پوری قوم کو چیلنج کیا، ایک ایسے نبی جنہوں نے بال کے دیوتا کو جھوٹا ثابت کیا، اور ایک ایسے نبی جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ حقیقی طاقت صرف اس رب کے پاس ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔